اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج لیسن نمبر ہمارا 6 ہے، سورہ الانفال کی آیت نمبر 29 سے شروع کریں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں آج کی آیت تھوڑا سا پڑھ لیتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ اس کا ترجمہ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق اور باطل میں فرق کرنے کی بڑی قوت بنا دے گا اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو یہ تو آج کی آیت ہے۔ تو انشاءاللہ پیچھے سے ہم تھوڑا سا کنیکشن دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ تو پیچھے سے اگر ہم دیکھیں تو سورہ الانفال میں اگر ہم شروع سے دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کچھ پہلے تو انفال کی یعنی کہ مال غنیمت کے بارے میں کچھ نصیحتیں فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور اس کے باوجود ضد اور تکبر میں انکار کرتے ہیں، ان کی مثال جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ یعنی کہ جانور جو ہیں وہ انسانوں سے کہیں درجہ، انسان جو ہے وہ مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت شرف دیا ہے، بہت ہی اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن جب یہ انسان جس کو اللہ نے اتنی عقل دی، اس کو سمجھ دی، اس کو بولنے اور اپنے آپ کو سمجھانے، اپنے مقصد بیان کرنے کی صلاحیتیں دی، علم سیکھنے کی توفیق دی، اتنا کچھ اللہ نے خاص چیزیں سکھائی انسان کو، جس کی وجہ سے انسان کو علم جو ہے اس کی وجہ سے انسان کا درجہ بلند ہوتا ہے اور اس کو عزت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عزت دیتا ہے۔ لیکن جب یہی انسان اپنی ساری صلاحیتوں کو ضائع کر دیتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کے ہدایات اور آیات اس کے سامنے آتی ہے اور وہ ضد کرتا ہے، تکبر کرتا ہے اور جھٹلا دیتا ہے، تو وہ انسان ایک جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اس کا مقام جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ایک جانور سے بدتر ہو جاتا ہے، کیونکہ جو بھی صلاحیتیں اللہ نے دی وہ اس کو ضائع کر دیتا ہے، اور جانور تو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کے مطابق اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، مگر یہ انسان جس کو اللہ نے اتنا اشرف مقام دیا، وہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے بھی انکار کرتا ہے، تو وہ جانور سے بدتر ہوتا ہے اور اس کا بدترین انجام ان کو آخرت میں بھی ملے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات میں مسلمانوں کی اصلاح فرمائی، مسلمانوں کو کچھ نصیحتیں فرمائی، اور یہ جو کافروں کے بارے میں فرمایا وہ بھی ایک طرح سے مسلمانوں کے لیے ایک سوچنے کی بات بتائی کہ مسلمان جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کرے، جو اللہ نے ان کو صلاحیتیں دی ہے، جو حق اور باطل کو سمجھنے کی ایک صلاحیت دی ہے، جس کے ذریعے انسان جو ہے وہ سچ کو پہچانتا ہے، اور انسان کی فطرت میں ہی اللہ نے ڈالا ہے کہ وہ سچ کو پہچان جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ نصیحتیں فرمائیں جو کہ اہم نصیحتیں تھیں۔ ہم اس کو ذرا سا تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 24 میں بتایا تھا، جو ہم پڑھ چکے ہیں، میں صرف ایک ریویژن کر رہی ہوں ہلکا سا تاکہ ہمارے ذہن میں پوری پکچر سامنے ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے آیت 24 میں سمجھایا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے دین اور ہدایت میں ہمارے لیے
زندگی ہے، تو تمہیں جب اللہ کے دین کی طرف بلایا جائے، تمہیں جب احکامات کی طرف بلایا جائے تو خوشی سے دوڑتے ہوئے آؤ تم، کیونکہ یہ تمہارے لیے زندگی کا سامان ہے، تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں زندگی، بہترین زندگی کا سامان ہے۔ کیونکہ قرآن میں جو لوگ اللہ کے آیات کا انکار کرتے ہیں ان کو مردہ بھی کہا گیا ہے۔ مردہ کیوں کہا گیا ہے؟ کہ جو صلاحیت اللہ نے دی ہے، آنکھ سے دیکھتا ہے انسان، کان سے سنتا ہے، اپنے دل و دماغ سے باتوں کو سمجھتا ہے، جب انسان جب حق کا انکار کرتا ہے تو گویا اس نے ان ساری اپنی صلاحیتوں سے کو استعمال نہیں کیا، تو وہ پھر ایک مردہ ہوتا ہے، اس کو ایک مردے سے تشبیہ دی گئی ہے جو کہ قبر میں پڑا ہوا ہے، وہ سنتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت 24 میں کہ زندگی کا تمہاری سامان ہے، تمہارے لیے حیات زندگی ہے اللہ کی طرف سے جو دین تمہارے لیے آیا ہے، اور تم کو آخرت میں بھی حیات طیبہ کا سامان یہیں سے ملے گا، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ تو تم جو ہو وہ دین کے ہر حکم پر خوشی سے لبیک کہہ دیا کرو، اور اس کو یہ نہ سمجھو کہ یہ سمجھو کہ اللہ کے ہر حکم میں میرے لیے بہتری ہے، میں اسی کو ماننے میں میرے لیے بھلائی ہے، کیونکہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور اللہ ہمیں کوئی ایسا حکم نہیں دیتا جو ہمارے لیے تنگی اور مشکل کا سبب بنے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بعد میں یہ سمجھایا اگلی آیت میں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا آنا، ہماری طرف ہدایت کا آنا، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ تو جب اس کا مطلب ہے کہ اللہ جب ہمارے لیے نعمت کا دروازہ کھولتا ہے تو ہمیں اس میں دوڑ کے داخل ہونا چاہیے، سستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا انعام ہے۔ تو جب انسان کو دنیا میں بھی کوئی انعام دیا جاتا ہے، کوئی تحفہ دیا جاتا ہے، اگر وہ اس کو منہ بسور کر لیتا ہے، سستی سے لیتا ہے، بیزاری سے لیتا ہے، تو دینے والا جو ہے وہ اپریشیٹ نہیں کرتا کہ اس بندے نے میری نعمت کو ٹھکرا دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اس ہدایت دین ہے، سیدھا راستے کی سمجھ ہے، اس پر عمل، اس پر چلنے کی توفیق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھایا کہ کوئی بھی دروازہ کھلے تمہارے لیے ہدایت کا، تمہیں کہیں سے بھی نیکی کی دعوت آئے، کوئی بھی تمہیں خیر کے کام کے لیے بلائے تو تم دوڑ کر جاؤ، سستی نہ کرو، دل میں تھوڑا سا کسمساہٹ نہ ہونی چاہیے تمہارے کہ مجھے ابھی نہیں کرنا، مجھے، اور تمہیں دنیا کی جو رونقیں ہیں، دنیا کی چیزیں، وہ تمہیں اس چیز سے روکے نہ، کیونکہ تم اگر سستی کرو گے تو پھر تمہارے دل جو ہے، اللہ نے ہمیں ایسے دل دیے جو بدلتے رہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی جو اللہ کی ہدایت کو خوشی سے نہیں لیتا، اللہ اس کو پھر زبردستی توفیق نہیں دیتا، اور اس سے پھر وہ ہدایت کا دروازہ اس کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں سمجھایا کہ تم جو ہو ہر نیکی کے کام میں دوڑ کے چلو، بھاگ کے چلو، کیونکہ اسی میں تمہاری دنیا اور آخرت کے فائدے ہیں۔ اگر تم نے سستی دکھائی تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس توفیق سے محروم کر دے اور تم وہ خیر کے کام سے محروم رہ جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا اگلی آیت میں سمجھایا کہ 25 آیت نمبر 25 میں کہ صرف تمہیں اپنی فکر نہیں کرنی، بلکہ تم کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرنا ہے، یعنی کہ اپنے معاشرے کی، اپنے خاندان کی، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرنی ہے۔ اگر جس معاشرے میں لوگ صرف اپنی فکر کریں گے، اگر وہ چاہے عبادتیں کرتے بھی ہوں، اللہ کے فرما بردار بھی ہوں، لیکن وہ کسی کو دین برائی سے نہ روکتے ہوں، کسی کو دین کی طرف نہ بلاتے ہوں، تو پھر جب معاشرے میں گمراہی بڑھ جائے گی تو اس معاشرے پر عذاب آئے گا، اور اس میں اچھے اور برے سارے لوگ، نیک اور بد سارے لوگوں پر عذاب آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں ہماری توجہ دلائی، یا ہمیں محتاط کیا کہ تم صرف اپنی فکر نہ کرو۔ مسلمان نہ صرف اپنی فکر کرتا ہے بلکہ اپنے آس پاس کے لوگوں کی بھی فکر کرتا ہے اور معاشرے کی بھی فکر کرتا ہے۔
اور ہمیں جس طرح سے ہمارے لیے مثال ہے کہ اصحاب السبت نے جن لوگوں نے اصلاح نہ کی، اللہ تعالیٰ نے صرف ان کو بچایا جو اصلاح کرنے والے تھے. تو ہر مسلمان جو ہے، اب کوئی نبی نہیں آنا ہے، اور امت مسلمہ کو اللہ نے بتایا ہے کہ تم خیر امت ہو، اور تم کو اخرجت للناس، تم کو لوگوں کے لیے نکالا ہے کہ تم اب لوگوں کو اللہ کا پیغام دو گے. تو اور اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو پھر آیت 25 میں ڈرایا گیا کہ پھر ایسے فتنے سے، ایسے عذاب سے ڈرو جو کہ صرف برے لوگوں کو نہیں اپنی لپیٹ میں لے گا، بلکہ اچھے لوگ بھی چلے جائیں گے، اس میں نیک لوگ بھی چلے جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت 27 میں ہمیں ایک اہم حکم دیا کہ تم جو ہو مسلمانوں، تم خیانت سے بچو، تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت نہ کرو، اور تم آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرو. یہ ایک اہم حکم تھا جو ہم نے لاسٹ ویک پڑھا. اور اس سے کیا مطلب تھا کہ خیانت کیا چیز ہے؟ خیانت کا مطلب ہے کمی کرنا. تو یعنی کہ تم نہ تو اللہ کے حق میں کمی کرو، اور اللہ کے حق میں کمی کیا ہے کہ سب سے بڑا حق اللہ کا یہ کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اور پھر اللہ کے ہر حکم پر سمعنا و اطاعنا کرنا چاہیے. تو جب انسان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر سمعنا و اطاعنا نہیں کرتا کہ اللہ میں نے سنا اور میں نے اس پر اطاعت کی، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ خیانت ہوتی ہے. کیونکہ ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھے اور اللہ کے ہر حکم پر لبیک کہیں. اور اگر ہم اپنے دین میں کمی کرتے ہیں تو یہ خیانت ہے. تو ہمیں کہا گیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کرو، اور ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرو، کیونکہ تمام رشتے اس دنیا میں جو ہیں وہ حقوق اور فرائض پر بنے ہوئے ہیں. تو جب ہم دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں کرتے، ہم اپنا حق تو چاہتے ہیں، دوسروں کے حق نہیں دیتے، دوسروں کے ساتھ بے ایمانی کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، تو یہ ساری کیا ہے؟ یہ لوگوں سے خیانت ہے. تو لوگوں سے بھی خیانت نہ کرو، اور ایک اللہ کے فرمانبردار بن کے ایک بہترین معاشرہ قائم کر کے رہو. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی. پھر 28 آیت میں اللہ نے ہمیں ایک ایسی چیز سے متنبہ کیا جس سے جو ہمارے ہاتھ سامنے رکاوٹ بن سکتی ہے، کہ یہ سارے احکامات جو ہم نے پیچھے سنے اس میں ہمارے لیے رکاوٹ کا سامان بن سکتا ہے اس کی محبت سے، اور ہم اس کو یہ سمجھ بھی نہ پائے کہ ہمارے لیے یہ دشمن کیا دشمن ہے ہمارا، جس سے ہمارے دین میں کمی آتی ہے. انسان شیطان کو تو دشمن سمجھتا ہے، انسان کو یہ بھی پتا ہے کہ میرا نفس جو ہے میرا دشمن ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے 2 اور چیزیں بتائی کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے دشمن بن سکتے ہیں. یہ تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، کیونکہ یہ 2 چیزیں ایسی ہے جس کی محبت ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے. تو انسان اس محبت میں پھر یا تو مال کمانے کے لیے حلال حرام طریقے استعمال کرتا ہے، یا مال کو اسراف کرتا ہے، اللہ گناہوں کے کاموں میں استعمال کرتا ہے، یا بخل کر کے اس کا حق نہیں ادا کرتا، یا اولاد کی محبت میں اللہ کی نافرمانی کے کام کر جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اولاد میں اتنا زیادہ خوشی میں مصروف ہوتا ہے اپنی خاندان میں ہی کہ اسے اللہ کا ذکر بھول جاتا ہے. قرآن میں ایک جگہ ہے کہ سورہ انشقاق میں ہے شاید کہ جو لوگ جن کو بائیں ہاتھ میں جن کو اعمال نامہ ملے گا، وہ ایسے لوگ تھے جو اپنے گھرانوں میں اپنے خاندان میں مست تھے، خوش تھے، اپنے فیملی میں اتنے انوالو تھے کہ ان کو اللہ کی یاد بھی نہ آئی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر سمجھایا کہ اولاد اور مال کو، اگر یہ 2 نعمتیں بھی ثابت ہو سکتی ہے، اگر تم
مال کو حلال طریقے سے کماؤ اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، اور اولاد کو اللہ کا فرما بردار بناؤ، اسے دین سکھاؤ اور اولاد کی خاطر کوئی حرام کام نہ کرو، تو پھر یہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں خوشی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد اب آج کا سبق شروع ہوتا ہے۔ آج کے سبق سے پہلے میں نے یہ ساری چیزیں اس لیے بتائیں کہ سورہ فرقان میں، سورہ انفال میں یہ جو اہم آیات آئی ہیں وہ ہمارا پورا دین کا خلاصہ ہے ایک طرح سے، کہ ہم اپنے دین پر کیسے چل سکتے ہیں اور کس طرح سے ہمارے لیے کامیابی ہے۔ تو اب یہ چیزیں اگر صحیح معنوں میں ہم دیکھیں تو یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ ایک انسان کے لیے اس طرح زندگی گزارنا کہ ہر حال میں وہ اللہ کی رضا کی نظر رکھے ہوئے ہے، اور ہر کوئی بھی محبت اس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہلاتی نہیں ہے، اس کی اپنی خواہشات پورے کنٹرول میں ہے، اور وہ حلال حرام پر اچھی طرح سے پابند ہے، عبادات پہ پابند ہے۔ تو یہ چیزیں، یہ صرف باتیں نہیں ہیں، اس پر ہمیں اپنی زندگی کو اپنانا ہے۔ اپنی زندگی میں اپنانے کے لیے یہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ ہمارا اپنا نفس جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ نفس کی جو ہے وہ عادت کیا ہے، نفس جو ہے انسان کو ہمیشہ اس کی خواہشات کے فالو کرنے کے لیے بتاتا ہے کہ خواہشات پہ چلو۔ نفس میں ایک خواہش کے بعد دوسری خواہش، دوسری کے بعد تیسری خواہش آتی رہتی ہے، اور انسان کے لیے اللہ کا فرما بردار ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر شیطان ہے جو ہمیں بہکاتا ہے، اور یہ جو پیچھے آیت میں مال اور اولاد کا بتایا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ہمیں اگلی اس لیسن میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تم ان ساری کمزوری اور ساری محبتوں پر تمہیں کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا اگر تم نے ایک کام کیا۔ اب وہ ایک کام کیا ہے کہ اللہ کے خوف کو، اللہ کا تقوی کو سب سے اوپر رکھو۔ اگر تمہارے دل میں تقوی ہوگا تو تم ہر قدم پر سوچو گے کہ میں کہیں اللہ کو ناراض تو نہیں کر دیتا، کہیں میرا اللہ تو مجھ سے ناراض نہیں ہو جائے گا۔ ہر تمہاری جو چوائس ہوگی وہ اگر اس طرح ہوگی تو پھر انشاءاللہ تمہارے لیے کامیابی ہے۔ تو اب ہم آج کے لیسن پر چلتے ہیں انشاءاللہ۔ آج کی آیت ہے آیت نمبر 29 پر ہے ہم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ سارے لوگ موجود ہیں۔ ہم اب آگے چلتے ہیں۔ آیت نمبر 20۔ آپ سب کو شازیہ بھی اسلام کہہ رہی ہیں لاہور سے۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ آیت 29 جی اوکے، اب آپ لوگ جو ہیں وہ ٹیکسٹ میں بات کریں کیونکہ ریکارڈنگ ہونے نا، تو انشاءاللہ چلے۔ اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 29 ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ یا کیا ہے؟ اس کا ایک ٹرم ہے۔ یا کو کیا کہتے ہیں؟ یا کے ذریعے بلایا جاتا ہے، اس کو حرف ندا کہتے ہیں۔ آپ لوگ ٹیکسٹ میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میرے سوالوں کی جواب مائک نہ آن کیجیے گا۔ تو یا حرف ندا ہے۔ ایھا صرف اس وقت آتا ہے جبکہ جس کو پکارا جاتا ہے وہ ال سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو الذی ال سے شروع ہوتا ہے، اس لیے ایھا آیا ہے۔ ایھا کا اپنا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا۔ تو یا ایھا، اے لوگو، الذین وہ لوگو، اے وہ لوگو، اور الذین جمع ہے انشاءاللہ، یا اور نون ہے اس میں۔ الذین آمنو جو ایمان لائے ہو، ان اگر تتقو کا روٹ ورڈ کیا ہو سکتا ہے؟ ٹیکسٹ میں لکھ سکتے ہیں آپ۔ تتقو کا روٹ ورڈ، یہ تقوی کا ورڈ بہت دفعہ پڑھا ہے ہم نے، اور واو قاف یا، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بچنا۔ اس تقوی کا مطلب جو لفظی معنی کیا ہے؟ بچنا۔
کسی ایسی چیز سے بچنا جس سے نقصان ہو، خطرہ ہو، تو بچنا، تو پھر ظاہر انسان اسی چیز سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے. اس وجہ سے ڈرو، تم ڈرو. ٹھیک ہے، ڈرو کا معنی کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اگر دل میں ہمارے ڈر ہوتا ہے تو جب بھی ہم جو ہے وہ اس سے بچتے ہیں کسی چیز سے. تو اگر تم ڈرو گے، اگر تم بچو گے، اگر تم ڈرو گے اللہ سے، یعنی تم اگر اللہ کا تقوی کرو گے. اور اللہ کا تقوی کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے پہلی بات اللہ کو ہر یہ جانے، یقین رکھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری ہر بات سن رہا ہے، اللہ میرے دل کے خیالات کو بھی جانتا ہے. تو اللہ کے احکامات کو، اللہ کے جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، یا اس چیز سے بچو، اس چیز میں تمہارا خطرہ ہے، وہ سب چیزیں کو ذہن میں رکھ کے انسان اپنے ہر فیصلے پر یہ غور کرے کہ یہ میں جو کرنے جا رہا ہوں اس میں میرا کہیں میں اللہ کے ناپسند کا کام تو نہیں کرنے جا رہا ہوں. تو اور چاہے وہ انسان اکیلا ہو چاہے لوگوں میں ہو، تو اگر تم تقوی اختیار کرو، اور تقوی جو ہوتا ہے وہ دل میں ہوتا ہے انسان کے، تو انسان کے دل میں کوئی چیز موجود ہے تو وہ کہیں جانے والی نہیں ہوتی ہے. تو انسان کا دل میں اگر تقوی ہے تو پھر وہ اس کو ہر وقت خیال رہے گا کہ میں اللہ کے ناراض کرنے والا کوئی کام نہ کروں. تو اگر تم تقوی اختیار کرو اللہ کا، یجعل تو بنا دے گا، یجعل بنا دے گا، لکم اللہ بنا دے گا. اس میں ضمیر ہوتی ہے نا، یجعل میں ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہ لفظ جلالہ کی طرف جا رہی ہے. اللہ بنا دے گا لکم تمہارے لیے، فرقان جو ہے اس کا روٹ ورڈ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہوگا انشاءاللہ. فارقہ، فرق، ہم اردو میں فرق کہتے ہیں نا، یہ بھی اسی سے. ٹھیک ہے، فرق کا مطلب جو ہوتا ہے وہ بھی الگ الگ کرنا. دو چیزوں میں فرق کرنا کیا ہوتا ہے کہ الگ الگ کرنا. تو فرقان جو ہے فعلان، یہ مبالغے کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، فرقن جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ الگ الگ کرنا، لیکن فرقان جو ہے وہ مبالغہ ہے. مبالغہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہت سپر، اس میں بہت زیادہ معنی ہے. تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہت بڑا فرق کر دے گا، کسوٹی بنا دے گا. وَيُكَفِّرْ، اور اللہ تم سے دور کرے گا، انکم تم سے، سیئاتکم. سیئات واحد ہے یا جمع ہے؟ کوئی بتا سکے گا ٹیکسٹ میں؟ سیئات جمع ہے، ماشاءاللہ. اس کی واحد کیسے بنے گی؟ سیئتن تمہاری برائیاں، سیئات تمہاری برائیاں، کم تم سے، وَيَغْفِرْ اور وہ بخش دے گا، لکم تم کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ، ذو الفضل فضل والا ہے، العظیم عظیم بہت بڑے. فضل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جتنا حق ہے اس سے زیادہ. ٹھیک ہے، یعنی فضل ہمیشہ زیادتی کو کہتے ہیں. تو اللہ کا فضل کا کیا مطلب ہے کہ ہم جتنا عمل کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ ہم کو دیتا ہے. تو فضل، ذو الفضل، اللہ بہت زیادہ دینے والا ہے، العظیم بہت زیادہ، یعنی فضل میں صرف زیادتی تھی لیکن العظیم کہہ کر اس کو بہت زیادہ کر دیا، بہت بڑے، بہت زیادہ دینے والا ہے اللہ، بہت فضل کرنے والا ہے. اب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اگر اللہ سے ڈرو گے تو تمہارے لیے حق اور باطل میں فرق کرنے کی بڑی قوت بنا دے گا، اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. اب اس آیت کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پر اللہ نے کچھ وعدے کیے ہم سے. اگر ہمارے دل میں تقوی ہے تو اللہ تعالیٰ نمبر 1 کیا کر دے گا؟ یجعل لکم فرقانا،
ہمارے لیے فرقان بنا دے گا. فرقان بنا دینے کا کیا مطلب ہے؟ تو دیکھیں چونکہ انسان کے لیے ایک دنیا میں حق ہے اور باطل دونوں موجود ہے، ٹھیک ہے، دونوں طرح کی چیزیں ہیں. تو انسان جو ہے اگر اس کو صاف صاف نظر آئے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ حق کا فائدہ کیا ہے اور باطل کا نقصان کیا ہے، تو انسان پھر نیچرلی اپنے نقصان کی طرف نہیں جائے گا، اپنے فائدے کی طرف ہی جائے گا. تو جو فرقان یہاں پر ہے وہ اس کا یہ مطلب ہوا کہ انسان جو ہے وہ اس کے لیے واضح ہو جائے گا، اس کے لیے اس کی کوئی شک نہیں رہے گا اس کو کہ مجھے دوسرا کوئی شبہات دور ہو جائیں گے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، مجھے میرے لیے یہ چیز صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، یہ اس کو سمجھ آ جائے گی، اس میں اس کو کوئی شک نہیں رہے گا. شک کہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ انسان کا نفس اس کو ایک طرف کھینچ رہا ہوتا ہے، پھر وہ اس کو ایکسکیوزز دیتا ہے کہ دیکھو اس میں یہ بھی تمہارا فائدہ ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. ایک طرف سے شیطان تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی ہوگا تو یہ نہ شیطان تم کو بہکا سکے گا، نہ تمہارا نفس، اور تم کو حق اور باطل کا فرق سامنے نظر آ جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ دوسری بات فرقان بنا دے گا اللہ تعالیٰ. اس میں دوسری بات کیا آ جاتی ہے کہ تمہارے اندر جب یقین ہوگا کہ قرآن اور حدیث کا ہر حکم جو ہے وہ حکمت پر مبنی ہے اور اس میں میرے لیے فائدہ ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ پچھلی آیت میں آیت 24 میں بھی اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات تمہارے لیے زندگی بخش ہیں. تو پھر ہمیں یہ یقین بھی آ جائے گا دل میں کہ نہیں، یہ کام جو ہے، ایک تو یہ پتہ چل جائے گا کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اور اللہ کا کون سا حکم میرے لیے ہے. پھر یہ سمجھ آ جائے گا کہ جو بھی حکم ہے بظاہر اس کی جو بھی شکل لگتی ہے، اس میں شاید بظاہر ایسے لگے کہ اس میں میرے لیے مشکل ہے، تنگی ہے، پریشانی ہے. جیسے فجر میں نیند کو توڑ کر اٹھنا، ہم اٹھتے ہیں تو ہمیں یہ دل میں نہیں آئے گا کہ میرا دن تھکا ہوا نکلے گا یا میری نیند پوری نہیں ہوگی تو مجھے کچھ پرابلم ہوگا. نہیں، ہم فریش اٹھیں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اسی میں میرے لیے فائدہ ہے. اسی طرح ہر کام میں حلال اور حرام میں بھی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ حرام بہت زیادہ اٹریکٹیو لگ رہا ہے، بہت آسان لگ رہا ہے حرام طریقے سے کوئی چیز حاصل کرنا، لیکن ہمیں حلال ہی اچھا لگے گا. اور پھر انسان کو جب کوئی شک نہیں رہتا اور اس کو لیے آسان ہو جاتا ہے حق کو قبول کرنا، تو پھر انسان حق پر چل سکتا ہے. تو گویا اگر ہمارے دل میں تقوی ہوتا ہے تو دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. دیکھیں آپ لوگوں نے محسوس کیا ہوگا کہ جب ہم روزے رکھتے ہیں بہت لمبے لمبے، اور کوئی ہمارے نان مسلم فرینڈز ہوتے ہیں تو وہ لوگ سنتے ہیں کہ ہم 30 دنوں تک ہم ایسے لمبے لمبے روزے رکھ رہے ہیں، تو وہ لوگ، ان کو بہت ناممکن سا لگتا ہے کہ یہ کیسے کر سکتے ہیں یہ لوگ، یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن ہم کو اتنی مشکل نہیں لگ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جتنا زیادہ ہمارے دل میں ایمان ہوتا ہے رمضان میں، اتنا زیادہ جذبہ ہوتا ہے، اور ہمیں دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم روزے چھوڑ دیں. ہم اس کو خوشی سے پورا کرتے ہیں اور اچھا فیل کرتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے فرقان ہوتی ہے، ہمیں وہ کام آسان لگنے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہر نیک عمل کو آسان کر دے گا اور ہمارے لیے ہر موڑ پر صحیح غلط کی پہچان کر دے گا. پھر دوسری بات، تم کو یکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا. ویسے یہ فرقان میں ایک اور بھی اس کے بارے میں سورہ حدید میں آیت 28 میں آیا ہے. ایک منٹ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا
اور تمہیں وہ نور دے دے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو دیکھیں یہاں بھی ہمیں کیا پتا چلا کہ اللہ ہمیں روشنی دے دیتا ہے۔ اگر روشنی میں ہم چلتے ہیں تو آسانی ہوتی ہے، اور اندھیرے میں چلنا پڑتا ہے تو انسان کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ تو جب ہدایت کی روشنی بہت زیادہ، جتنی زیادہ ہدایت کی روشنی ہوگی اتنا زیادہ ہمارے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارے دشمن پر اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے گا۔ اب دشمن میں ہم شیطان کو بھی سمجھ سکتے ہیں، اور ہماری وہ دشمن لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں جو ہمیں دین سے روکنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر دوسرا فائدہ کہ تمہاری برائیاں دور کر دے گا اللہ۔ دیکھیں ہر انسان میں کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں جو کہ اس کے راستے میں حائل ہوتی ہیں، تو وہ کمزوریاں اگر ہم سے دور ہو جائیں تو پھر ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری جو شارٹ کمنگز ہیں، ہماری فطری کمزوریاں ہیں جن کی وجہ سے ہم نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کر جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ کمزوریاں ہم سے دور کر دے گا، اور ہم سے جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دے گا، اور ہمیں توفیق بھی دے گا کہ ہم خود بھی ان سے بچ سکیں۔ اور ہماری جب اگر ہمارے نفس کی کوئی خرابی ہوگی تو اللہ تعالیٰ جو خرابیاں ہمارے لیے نیکی کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے گا، کیونکہ ہر انسان برابر نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کے لیے عبادت کرنا بہت آسان ہوتا ہے، کچھ کے لیے مشکل ہوتا ہے، کچھ کے لیے سچ بولنا آسان ہوتا ہے، کچھ کے لیے مشکل ہوتا ہے، کسی کے لیے غیبت کرنا غیبت سے رکنا آسان ہوتا ہے، بعض لوگوں کے لیے غیبت سے رکنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ انسانوں کے اندر فطری کمزوریاں ہوتی ہے جو ہمارے لیے اس دین پر چلنے میں رکاوٹ بنتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ڈر سے ہم، ویسے بھی انسان جس چیز سے ڈرتا ہے اس سے بچتا ہے، تو اللہ کی نافرمانی سے ڈریں گے تو ہم بچیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد بھی آ جاتی ہے، ایک نور بھی آ جاتا ہے جس کی وجہ سے آسانی ہو جاتی ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تم کو بخش دے گا، یعنی قیامت کے دن کا فائدہ بھی بتا دیا اللہ کہ جب ہم تقویٰ کے ساتھ چل رہے ہوں گے اور اس کے بعد بھی ہم سے تھوڑی بہت غلطی ہو جائے گی، ظاہر انسانوں سے ہمیشہ مسٹیکس ہوتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اللہ ہمیں قیامت کے دن ہمارے ان گناہوں پر پردہ کر دے گا، ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک مومن کو اپنے دامن رحمت میں لے کے پوچھے گا کہ اے میرے بندے تو نے یہ گناہ کیے تھے، وہ کہے گا ہاں اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا میں بھی میں نے تجھ پر تیرے گناہوں پہ پردہ رکھا، میں آج بھی پردہ کرتا ہوں، تو ہمیں اللہ بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ویسے بھی جب ہم عبادات کرتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، تو نیکیاں خود بخود چھوٹے گناہوں کو دھوتی رہتی ہیں۔ وضو کرنے سے گناہ دھل جاتے ہیں، نماز پڑھنے سے گناہ دھل جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فائدہ دے گا۔ تو واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ تو بہت بڑے فضل کا میں نے پہلے ہی سمجھایا کہ فضل کا کیا مطلب ہے کہ جب انسان کو جتنا ڈیزرو کرتا ہے، جتنی اس نے محنت کی، اس کا بدلے کے ساتھ ساتھ اللہ بہت زیادہ اس کو دے گا، اور اس کا فضل دنیا اور آخرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں بتایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ کسی نفس کو یہ اندازہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کون سی نعمتیں چھپا کے رکھی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اپنی نعمتیں عطا فرمائے اور ہمارے لیے آسان کر دے کہ ہم اس دین پر چلیں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے انشاءاللہ۔ تو یہ آیت جو ہے یہ اہم آیت ہے، اس کو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب تقویٰ دل میں ہوگا تو پھر انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی اور ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ بعض اوقات ہمارے دل میں خواہش ہوتی ہے، ہر انسان کو ہے خواہش کہ میں نیک بنوں، میں اچھا بنوں، مجھے جنت مل جائے، لیکن انشاءاللہ اگر ہم دنیا میں ڈرتے رہے اللہ سے تو اللہ تعالی ہمیں کامیابی دے گا دنیا اور آخرت کی۔ تو انشاءاللہ یہ آیت کلیئر ہوگی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ وَإِذْ، اور جب، یمکرو،
جب چالیں چلیں، ایک سیکنڈ نا،